میں سب سے پہلے حضرت تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ والد محترم کی مغفرت فرمائے، جنت آمین الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آمین اور ثم بہت سے لوگ وہ ہیں سننے والوں میں، اکثر تعداد وہی ہوگی جو نیو ہے، حضرت سے واقف بعد میں ہوئے ہیں. اور بہت سے لوگوں کی تمنا تھی کہ حضرت مولانا ندیم الواجدی صاحب سے، خصوصاً آپ سے جڑنے کے بعد جب تعارف ہوا ہوگا حضرت والد صاحب کا، تو سب کی تمنا تھی کہ ملاقات کرے. مجھے یاد پڑتا ہے حضرت کہ میں فارسی کے زمانے میں سب سے فرسٹ مرتبہ دیوبند گیا، اور اس ارادے سے گیا تھا کہ کتاب خریدوں گا، اور ذہن میں ایک ہی کتاب تھی اشرف الجواب، وہ میرے پاس تھی نہیں. تو حضرت والد صاحب کے کتب خانے سے حضرت والد صاحب سے جا کے ان کے ہاتھ سے لی تھی، تو وہ یاد ہے. اور اس کے بعد سے پھر موقع نہیں رہا وہاں جانے کا. ابھی جلدی مدرسے میں میں نے سفر کیا اور تمام اساتذہ سے ملاقات کی، تو وہ بتا رہے تھے والد صاحب کے متعلق کہ ہم بچپن سے حضرت مولانا ندیم الواجدی صاحب کو پڑھتے ہیں، ان کے تحریر کو خصوصاً پڑھتے ہیں. اور ایک چیز بہت ہمیں نمایاں اس کے اندر نظر آئی کہ نقد بہت بہترین طریقے سے سلیقہ مندی کے ساتھ، اور کمپرومائز بالکل بھی نہیں کرتے تھے کسی بھی چیز میں. اور ہم نے الحمدللہ وہ چیز آپ کے اندر پائی، اور آپ ہی سے کچھ وہ چیزیں سیکھی، اور آج اس میدان میں کھڑے ہیں کہ جہاں پر ہم بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے ان لوگوں سے جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یا اسلام کے اندر کہیں بھی جھکاؤ آ رہا ہو تو یہ آپ ہی کی برکت سے ہمارے اندر آیا. اور ایک حدیث مبارکہ تھا جو بہت زیادہ مشہور ہوتی ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں. ابھی اس حدیث مبارکہ کو میں دیکھ رہا ہوں، والد صاحب کے عمل کو دیکھ رہا ہوں کہ صدقے جاریہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے فائدہ اٹھایا جائے، اور ایک نیک صالح اولاد جو دعا کرے. اللہ کا کتنا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حضرت مولانا حضرت والد صاحب محترم کے صدقے جاریہ اتنے ہیں کہ قلم لکھنے والوں نے جو بیان کیا ہے، تحریریں لکھنے والوں نے، کہ اتنی ساری خدمات ہے کہ آپ خود فرما رہے تھے کہ مجھے بھی نہیں پتا. ان کے انتقال کے بعد میرے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں کہ والد صاحب کے تعلقات کہاں تک تھے اور کس طریقے سے لوگوں سے کنیکٹ تھے وہ. اور نمبر جی 2 پر ان کا خود کا اپنا علم اتنا زیادہ ہے کہ جس کو لکھا جائے، بیان کیا جائے تو بیان کرتے رہیں. اور تیسری سب سے اہم چیز حضرت کہ اولاد کا ملنا، نیک اولاد کا ملنا، اور ایک ایسے اولاد کا ملنا کہ والد صاحب کا تعارف ان کے ذریعے ہو رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماشاء اللہ ان کو ساری چیز عطا فرمائی. تو سب سے بڑی کمائی حضرت نے یہی کمائی ہے. اور یہاں پر اب ہماری جو فیلڈ حضرت، اس سے دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ جو ایکس مسلم ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، جو بالکل خدا کے انکار کرتے ہیں، آپ کیا کرو گے؟ اور آپ نے رٹن ٹاٹا کا کہا کس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر، لوگ آپ کی خالی واہ واہی کریں گے، اس کے بعد آپ نے کیا کمایا ہے، کس طرح لوگ آپ کو یاد کریں گے، اور آخرت میں پھر آپ کا جو اپنا کیا ہوا عمل ہے وہ کیا کام آ رہا ہے. یعنی آپ جنت میں جا رہے ہیں، خوش رہ رہے ہیں، اس کے لیے کون سا عمل آپ نے کیا ہے. تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے میسج بھی ہے کہ اب ہم کیوں پڑھائیں اپنے بچوں کو. یہ اگر سوال کوئی کرتا ہے، میں کہوں گا حضرت آپ کو دیکھ لیں. کوئی اگر یہ سوال کرتا ہے ہم اسلام کی طرف کیوں آئیں، میں کہوں گا کہ اس موقع کو دیکھ لیں، کہ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان چلا جاتا ہے. ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ ان کے اولاد نہ ان کا جنازہ پڑھا سکتی ہے، نہ وہ موجود ہوتی ہے. یہ خوش نصیبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد محترم کو عطا فرمائی کہ نہ صرف یہ کہ جنازہ، بلکہ ہر قدم سے آپ واقف ہیں، والد صاحب کی ہر خدمات سے واقف ہیں. اور اس کے بعد آپ کے ذریعے لاکھوں کروڑوں لوگ اب جڑے ہوئے ہیں جو والد صاحب کو یاد رکھتے رہیں گے انشاءاللہ. تو جب تک ہماری زندگی بھی رہے گی انشاءاللہ حضرت، ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور والد محترم کے لیے بھی خوب اصالہ ثواب انشاءاللہ ضرور کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی خوب خوب مغفرت فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. آمین ثم آمین. السلام علیکم صاحب. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک اہم بات مجھے ضرور بتانی ہے جو مجھے یاد آئی، اور اس کو ریکارڈ پر لانا بے انتہا ضروری ہے، لیکن ایکنالج اسلام صاحب آپ جی لوگوں کے مجھے پاس نہیں وہ تھوڑا لمبا ہے، آپ بتائیے. اچھا ٹھیک. تو سب سے پہلے تو صاحب میری طرف سے تعزیت کو قبول کریں. اور بہت بڑا ایک ایگری کی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میں ریلیٹ اس لحاظ سے کر پا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ جب آپ کی فیملی ممبرز میں کچھ ایسے لوگ ہوں جن کے ساتھ آپ کا فیلڈ میچ کرتا ہے، تو ان کے ساتھ آپ زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں لائف میں. میں میڈیکل فیلڈ سے ہوں، میری مدر بھی میڈیکل فیلڈ سے ہیں، تو جھکاؤ زیادہ میری جو ہے وہ مدر کے ساتھ رہتا ہے. میرے بہت سے الحمدللہ میرے میٹرنل انکلز ہیں، ماموں ہیں، لیکن جو ماموں میرے میڈیکل فیلڈ میں ہیں ان کے ساتھ میرا زیادہ مطلب ایک اٹیچمنٹ ہے، بیکاز آپ کی مینٹالٹی سیم ہوتی ہے، آپ ڈسکس کرتے ہو چیزوں کو، تو نیچرلی آپ ان کی طرف زیادہ انکلائن ہو جاتے ہیں. تو سیم میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے لیے ایک ایسا سیٹ بیک ہے کہ نہ ہی صرف آپ نے اپنے والد محترم کا جو سایہ ہے اس کو کھویا، بلکہ ایک ٹیچر کو جو آپ کے ایک
ٹیچر تھے اپنی فیلڈ میں، آپ کو ہر طرح ہمیشہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ آپ کو گائیڈ کرتے تھے، تو یہ ایک ڈبل سیٹ بیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. اور میں نے آپ سے یہ بات بھی کہی تھی کہ آپ جو بھی کام کریں گے، اور آپ کام کر رہے تھے یا آگے انشاءاللہ کریں گے، اس سے بڑا کام انشاءاللہ، تو آپ اپنے والد کا نام جو ہے وہ اپنے ساتھ لیتے ہیں، کیونکہ آپ کے نام میں آپ کے والد کا نام ہے پورا. تو میں سمجھتا ہوں آپ کا ایک سیکنڈ جو دین کی خدمات میں جائے گا، وہ سارا کا سارا اجر جو ہے وہ ان کو بھی جائے گا انشاءاللہ. اور لاسٹ پر بس اتنا کہوں گا مفتی صاحب کی میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے آخری جو ان کا کام تھا وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا، تو اللہ تعالیٰ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی کام کے بدلے ان کو جنت میں پڑوس دے. آمین. بس میں اتنا ہی کہوں گا. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن. اچھا جی، تو جی مفتی صاحب میں بس تھوڑا اپنے 2-4 الفاظ رکھنا چاہتا ہوں. جی خوشی ہوئی آپ کے آنے سے، اور غم والا وقت ہے، تو ماشاءاللہ آپ کی ہمت کو پہلے تو میں سلام کرتا ہوں کہ آپ نے ایسے موقع پہ بھی جو ہے وہ اپنے کام کو جاری رکھا. اور اتنا بڑا صدمہ لگنے کے بعد انسان کافی وقت تک جو ہے صدمے میں رہتا ہے، چونکہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ والد صاحب کے ساتھ ایسے وہاں پہ حالات پیش آ رہے تھے کہ آپ لوگ جس طرح دیکھ رہے تھے، تو سیم کنڈیشن میرے ساتھ بھی ایسی ہوئی تھی. میرے والد صاحب کو بھی ہارٹ اٹیک ہی آیا تھا، اور 12 بجے کا ہارٹ اٹیک آیا تھا دوپہر کا، تو رات کی 11 یا 12 بجے تک جو ہے وہ پھر دنیا سے چلے گئے تھے. لیکن بیچ میں ایک لمحہ ایسا گزرا تھا جہاں پہ ہمیں لگا کہ اب سب کچھ نارمل ہے، لیکن اچانک سے ہی پھر وہ سارا ایک دم سے ہی اچانک سے 5 منٹ کا وقت بھی نہیں ملا. بس اتنی لاسٹ الفاظ تھے میرے والد صاحب کے کہ میں جا رہا ہوں اور اپنی والدہ کا خیال رکھنا. اور میں اور والد اکیلے تھے. تو چونکہ مجھے اتنا نالج نہیں تھا اس ٹائم، نہ میں نے کبھی کسی کو اپنے سامنے سے جاتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں سمجھ ہی نہیں پایا اور صدمے میں ہی رہا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ وقت لگتا ہے، گزر جاتا ہے انسان. دنیا فانی ہے، ہر کسی نے آنا ہے اور جانا ہے، یہ ہمیشہ باقی کوئی نہیں رہا. تو وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھی بھر جاتا ہے. بس یہ ہے کہ جن لوگوں نے آج جیسے آپ کے والد صاحب محترم نے، میں ایک بایوگرافی دیکھ رہا تھا ان کی، تو جو ان کے کام ہے ماشاءاللہ وہ امت کو آگے بھی اس طرح سے فائدہ دیں گے. اور ایک اہم بات جو مجھے لگی ان کی شخصیت میں، کہ انہوں نے صرف اسی طرف توجہ نہیں کی کہ قرآن اور حدیث تک ہی لوگوں کو سیمت رکھا ہو، بلکہ ان کا جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ایک عام مسلمان بھی انگلش، عربی اور جو دیگر لینگویج ہیں ان میں بھی کامیابی حاصل کرے اور آگے بڑھے زمانے کے ساتھ. تو میں نے ایک بایوگرافی میں سنا تھا کہ انہوں نے انگلش سیکھنے کے لیے تک کوئی کتاب لکھی ہے ماشاءاللہ. تو اس طرح کی سوچ اور فہم جس شخصیت میں ہو تو ماشاءاللہ وہاں اس خاندان سے تو دین کے چشمے جاری ہونے ہی ہیں، اور ماشاءاللہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں. تو آپ کا بھی شکریہ جو آپ ایسے موقع پہ آئے، اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو صبر دے. آپ نے، میں 2-3 باتیں اب کہنا چاہوں گا. آپ نے جو آخری بات کی میں وہاں سے شروع کروں گا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت